اگر آپ سوچ رہے ہو ایپسٹین فائل کی چمکا دینے والا سٹوری ایک نیا انکشاف ہے تو آپ کا یہ غلط فہمی ہے. اور کیوں غلط فہمی ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہو اردو ماجا نیٹ ورک کا یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں. تاریخ کا وہ لمحہ جب شیخ الاسلام مصطفیٰ بصری کو عیسائی قبرستان میں دفن کرنے کی کوشش کی گئی. ایپسٹین فائلز اور گمشدہ تاریخ کا تعلق. ناظرین، ایپسٹین فائلز کو اگر کوئی نیا چونکا دینے والا انکشاف سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی محض خوش فہمی ہو سکتی ہے. اصل میں مغرب کی پوری سیاسی اور اخلاقی تاریخ ایسے ہی سیاہ ابواب سے بھری پڑی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کبھی یہ راز فائلوں میں دفن رہتے ہیں اور کبھی حالات انہیں بے نقاب کر دیتے ہیں. اصل دکھ ان مروب حکمرانوں کا ہے جنہوں نے پچھلی ایک صدی میں طاقتور اور فاشسٹ قوتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے نظریات کو رون ڈالا. یہی سوچ انسان کو بار بار شیخ الاسلام مصطفیٰ بصری کی طرف لے جاتی ہے، جو اس بات کی زندہ مثال تھے کہ اصولوں پر قائم رہنے کی قیمت کتنی بھاری ہوتی ہے. عثمانی خلافت میں شیخ الاسلام محض ایک مذہبی منصب نہیں بلکہ پوری امت کی فکری اور دینی قیادت کی علامت ہوتا تھا، اور یہ عہدہ ہمیشہ وقت کے سب سے بڑے عالم کو دیا جاتا تھا. شیخ الاسلام مصطفیٰ البصری رحمۃ اللہ علیہ غیر معمولی ذہانت اور علم کے حامل تھے، یہاں تک کہ 12 برس کی عمر میں درس و تدریس کا آغاز کر دیا. جب ترکی میں قوم پرستی اور سیکولرزم کی تحریکیں زور پکڑنے لگی تو ان کے سب سے بڑے ناقد اور مخالف یہی شیخ الاسلام تھے. اتاترک کے سیکولر ترکی کے خلاف ان کی آواز اتنی مضبوط تھی کہ انہیں ان 150 افراد کی فہرست میں شامل کر لیا گیا جن کے لیے کوئی معافی، کوئی رعایت اور کوئی رحم نہیں تھا. حالات نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ دیں. پہلے رومانیہ اور پھر یونان میں سیاسی پناہ گزین کی حیثیت سے انہیں زندگی گزارنا پڑی. یونان میں ان کی زندگی مسلسل آزمائشوں سے عبارت تھی. شدید مالی تنگ دستی کے باوجود ان کا قلم خاموش نہ ہوا. وہ اتاترک کی ہر دین دشمن پالیسی پر کھل کر تنقید کرتے رہے. وقت کے ساتھ جب ترکی اور یونان کے تعلقات بہتر ہونے لگے تو ان کے لیے یونان کی زمین بھی تنگ ہوتی چلی گئی. کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا جاتا، کبھی خاموش رہنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا، مگر وہ کسی قیمت پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے. ناظرین، سن 1938 میں اتاترک کی طرف سے ان کے لیے معافی کا اعلان ہوا، مگر شیخ الاسلام مصطفیٰ البصری نے دو ٹوک جواب دیا کہ تم مجھے معاف کرتے ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. یہ جملہ محض انکار نہیں بلکہ اصولوں کی وہ للکار تھی جو آج بھی ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہے. عمر ڈھلنے لگی تو ایک نیا غم انہیں اندر سے کھانے لگا. وہ یہ سوچ کر بے چین رہتے کہ اگر میرا انتقال یہیں ہو گیا اور مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تو کیا ہوگا. اسی خوف کے تحت انہوں نے شام، مصر، بغداد اور دیگر مسلم حکومتوں کو خطوط لکھے، اپنا تعارف کروایا کہ میں عظیم سلطنت عثمانیہ کا آخری شیخ الاسلام، مجھے یا تو پاسپورٹ دے دو یا اپنے ملک میں ایک پناہ گزین کے طور پر رہنے کی اجازت دے دو. افسوسناک حقیقت یہ تھی کہ ہر طرف سے بہانے ہی ملے. کسی نے سیاسی مجبوری کا رونا رویا، کسی نے حالات کا حوالہ دیا، مگر کسی نے ذمہ داری قبول نہ کی. بالآخر انہوں نے ایک سخت اور دل دہلا دینے والا خط لکھا جس میں کہا کہ تم پر افسوس ہے، تم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ میری مدد نہیں کر سکتے. مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ کہیں مرنے کے بعد میں غیر مسلموں کے قبرستان میں دفن نہ کر دیا جاؤں. تم آنے والی نسلوں کو کیا جواب دو گے؟ اس شرم کا بوجھ کون اٹھائے گا کہ کروڑوں مسلمانوں کا آخری شیخ الاسلام غیر مسلموں کے قبرستان میں دفن ہوا؟ دوستو، اس معاملے پر یونان میں تعینات مصری سفیر کا دل بھر آیا اور اس نے کہا کہ کیا عیسائی اپنے سب سے بڑے پادری کے ساتھ ایسا سلوک کرتے؟ میں آپ کو اپنی ذمہ داری پر مصر لے جاتا ہوں، چاہے اس کے بعد میرا انجام کچھ بھی ہو. اور یوں شیخ الاسلام مصطفیٰ البصری مصر پہنچے، مگر وہاں بھی زندگی آسان نہ ہوئی. مالی تنگی بدستور رہی. مسلمان آپس میں چندہ کر کے ان کی مدد کرتے، حتیٰ کہ ان کا بیٹا موچی کے ساتھ کام کرنے پر مجبور ہو گیا. اس سب کے باوجود ان کی خودداری کا عالم یہ تھا کہ جب انہیں سرکاری وظیفہ پیش کیا گیا تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور مسلمان کی مدد کرو. اور آخر کار وہ مصری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. دوستو، یہ داستان محض ایک فرد کی نہیں بلکہ پوری امت کے لیے آئینہ ہے کہ طاقتوروں کو خوش کرنے کی دوڑ میں ہم نے اپنے کتنے عظیم لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا.
اس تاریخی حقیقت کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اس دنیا میں جتنا بھی برائی ہو رہا ہے نا، ہر برائی کا ایک ہی مقصد ہے، اسلام کو ختم کرنا۔